ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى في مقام قرآن مجيد ورفعنا لك ذكرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر احترام عزیز وقار میرے عزیز محترم سامعین مکرمین معززین اور میرے ہمنشین ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو کے حوالے سے بیان کی تھی۔ آج کچھ جھلک نبی علیہ السلام کے حسن کے پیش کروں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میرے محبوب کے حسن کی جھلک دیکھے ہیں تو کس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ اللہ کے رسول حسن کے سرداری اللہ کے رسول کو ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سید ولد آدم فقد لا فخر، یعنی حضرت نبی علیہ السلام ولد آدم کے ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سرداری عطا کی ہے، ہر معاملے میں افضلیت عطا فرمائی۔ جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار، تو میرے محبوب عالم ارواح میں آپ سب کے سردار ہیں، بیت اللہ میں آپ سب کے سردار، مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار، دنیا میں میرے محبوب سب کے سردار، حوض کوثر پہ میرے محبوب سب کے سردار، اخلاق میں میرے محبوب سب کے سردار، رحمت میں میرے محبوب سب کے سردار، تقوی میں میرے محبوب سب کے سردار، اخلاص میں میرے محبوب سب کے سردار، نبوت میں میرے محبوب سب کے سردار، بشریت میں میرے محبوب سب کے سردار۔ اس طرح کہوں تو اور اچھا ہوگا، حسن میں بھی میرے محبوب سب کے سردار تو جمال میں بھی میرے محبوب سب کے سردار تھے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اور بہتر میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسی چیز ملی نہیں جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل مجھے لگے۔
فرمایا ما رأیت شیئا، یہ نہیں فرمایا کہ ما رأیت انسانا، یعنی کہ شیئا بول کے دنیا کی ہر چیز کی طرف اشارہ کر دیا۔ نہ سورج میرے محبوب سے زیادہ حسین، نہ چاند میرے محبوب سے زیادہ حسین، نہ ستارے میرے محبوب سے زیادہ حسین، نہ فرشتے میرے محبوب سے زیادہ حسین، نہ جنت کے حور میرے محبوب سے زیادہ حسین۔ کہا کہ انسان تو کیا میں کسی چیز کو بھی نبی سے زیادہ حسین نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ میرے محبوب کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز میں حسن مصطفیٰ کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازمر اللون کانہو عرقۃ اللؤلؤ، فرمایا نبی کا رنگ سفید روشن تھا۔ میرے محبوب کے جسم پہ جب پسینے کی بوند آتی تھی، حضرت انس فرماتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ پسینے کا وہ بوند ایسے نظر آتا تھا جس طرح سے کوئی موتی پرویا گیا ہو۔ واہ، میرے محبوب کی جسم پہ طہر پہ کہ پسینہ تھا، حسن اتنا تھا کہ وہ پسینہ بھی موتی کی طرح محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے چہرے پہ موتی پڑے ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے کزن ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک جمال مبارک بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علی نے عرض کیا، فرماتے ہیں من رآہ بدیعتا ومن خالتہ معرفتا حبہ فیقول نعتہ لم ارقب لہ ولا بعدہ مثلا۔ میرے علی نے فرماتے ہیں جو کوئی شخص اچانک حضور کے سامنے آ جاتا تو وہ ڈھل جاتا تھا، جو پہچان کر آ بیٹھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا تھا۔ دیکھنے والا کہتا کہ میں نے آپ جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھا ہوگا، ایسا حسین۔ اور میرے محبوب کے ایک صحابی حضرت جابر ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک واقعہ آتا ہے کہ چاندنی کی چاند آسمان پہ چمک رہی تھی، چاندنی کی رات تھی، چاندنی کی رات تھی۔ حضرت جابر فرماتے میرے محبوب مسجد میں درس دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، میں بھی سمجھا کہ آج تو مقابلہ کروانے کا دن ہے، آسمان پہ بھی چاند تو زمین پہ بھی چاند، وہ آسمان کی چاند آسمان پہ ہے، یہ زمین کی چاند زمین پہ ہے، آج مقابلہ کرواتا ہوں کون حسن میں زیادہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں حضور کے چہرے پہ بھی تکتا ہوں اور آسمان کے چاند کو بھی تکتا ہوں، ادھر بھی تکتا جاتا ادھر بھی تکتا جاتا ہوں۔ آخرکار میں نے یہ فیصلہ کر دیا میرے دل نے کہ بھئی آسمان کی چاند میں تو داغ موجود ہیں، وہ کچھ داغیں ہیں تو میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہہ دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے مکھڑے پہ چھائیاں میرے مدنی کا مکھڑا صاف ہے۔ واہ بھائی، فرمایا کہ چاند کے چہرے پہ داغ ملے گی، میرے محبوب کا چہرہ صاف۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ کی روایت میں بیان کر رہا تھا، حضرت جابر بن سمرہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی کا چہرہ مبارک تلوار جیسا چمکدار تھا، بتاؤ جی تلوار جیسے طرح تلوار چمکتی ہے اس طرح تھی؟ فرمایا بول اٹھے لا بل مثل الشمس والقمر، نہیں حضور کا مبارک چہرہ تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا، سورج سے بھی زیادہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا، تو تلوار سے ملاتے۔ حضرت مصطفیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت ربیع بنت معوذ
ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتی ہیں صحابیہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے عمار بن یاسر کے پوتے نے کہا کہ نبی کا کچھ حلیہ بیان فرمائیے، تو کہنے لگی، فرمانے لگی لو رأیت الشمس طالعا، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج نکل آیا ہے، سورج نکل کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے محبوب کے حسن ہے۔ میرے عزیز گرامی، حضور کے حسن کے اگر میں بیان کرنا شروع ہو جاؤں، حضور کے حسن میری زندگی مکمل ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے حسن کی تعریف کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مصطفیٰ کو بیان فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تلوار جیسا شفاف تھا؟ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ قال لا بل مثل القمر، اس لیے کہ تلوار کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے، نورانیت نہیں۔ چاند میں سفیدی بھی ہوتی ہے، نورانیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے محبوب کے یہ چہرے انور میں سفیدی بھی تھی، سرخی بھی تھی، لیکن چمک بھی ساتھ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز گرامی، حسن مصطفیٰ کو بیان کروں کیا؟ ذرا توجہ کرنا، حسن یوسف کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے حسن کے دو پرلے بنائے، اور ایک حصہ پورا مجھے دیا اور دوسرے حصے کو آدھا کر کے آدھا یوسف کو دیا اور آدھا دنیا میں پھیلایا۔ ایک پورا آدھا میرے محبوب کو ملا ہے، اور کسی روایت میں پورا حسن اللہ کے رسول کو ملا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا واقعہ مذکور ہے، پارہ نمبر 12 اور پارہ نمبر 13 میں سورۃ یوسف میں آپ کھول کے پڑھیں۔ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، مذکور ہے، جو ایک لمبا واقعہ ہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق کچھ ذکر کر کے آگے جاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے جب مصر میں پہنچے، بادشاہ کے ہاں رہتے تھے، زر خرید غلام تھے۔ اللہ نے حسن تو بہت عطا فرمایا تھا، زلیخا یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی، تو اس پر مصر کی عورتوں نے تانے دینا شروع کر دی، اے زلیخا تو پاگل ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ کہا جاتا کبھی کچھ کہا جاتا، تو اسے زلیخا تنگ آ گئی، تو ان تانوں کا جواب دینا چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے عورتوں کا منہ بند کیا جائے۔ یہ تو میرے مغز کھا لی ہونے، غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی، ان کا منہ بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، یعنی کہ مصر کے اسی گھر میں تھے۔ یوسف سے کہا کہ بھئی تم ادھر ٹھہرو، کیونکہ غلام تھے، جب بلائیں جب بٹھائیں جب اٹھائیں ادھر بیٹھے رہو، جب میں بلاؤں تو واپس پھر آ جانا تھا۔ اپنے سہیلیوں کو بلا کے زلیخا نے کہا بیٹھو، یہ فروٹ کاٹنے شروع کر دو۔ سارے عورتوں کے سامنے پھل فروٹ رکھ دیے اور ہاتھوں میں چریاں بھی دے دیں، جس وقت عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں کاٹنے کے لیے پھل لیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو زلیخا آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ جب وہ آئے اور تو نے یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کیا تو آپ ایسے باہر ہو گئی، اپنی خبر رہی نہ، اس کی خبر رہی نہ کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے، بجائے پھل کو کاٹنے کے اپنے ہاتھوں پر چڑیاں چلانے لگیں۔ سب لہو لہان ہو گئے، کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کسی نے اپنا انگوٹھا کاٹ لیا، کسی نے اور انگلیاں کاٹ دی، کسی نے ہتھیلیاں کاٹ دی۔ اپنی زبان سے کہنے لگے، قرآن کی آیت ہے، شہادت قرآن کی آیت گواہ ہے کہ کہنے لگے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی خدا کا فرشتہ ہے۔ بشر میں حسن و جمال کہاں جو یوسف میں گئے؟ تو زلیخا نے ان کو کہا یہی ہے وہ جس کے بارے مجھے تانے دیا کرتی
کرنی تھی، میں نہ تو کبھی اپنے کپڑے پھاڑے، نہ گلیاں کاٹی، نہ اپنے آپے سے باہر ہوئی۔ تم نے آج پہلی دفعہ یوسف کو دیکھا تو اپنے آپ کو بھی بھول گئی۔ میں تو روز یوسف کو دیکھتی ہوں، بتاؤ میرا حال کیا ہوگا؟ میں تو میرے ساتھ تو روز یوسف ہے۔ میرے بھائیو، یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں اپنی ہتھیلیاں، اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ وہ محمد مصطفیٰ کا حسن ہے جس کو صحابہ نے دیکھا، جانیں قربانی کر دی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال دیا اس کے بارے میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حسن کو تقسیم کیا تو آدھا حسن ساری دنیا کو دیا، آدھا حسن صرف اکیلے یوسف عطا کو دیا، جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف تھا جس کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ وہ تو ایک حسن کا حصہ ملا تھا یوسف کو، میرے محبوب کو سارے حسن کے حصے ملے ہوئے۔ بتاؤ میرے محبوب کا حسن کتنا ہوگا؟ عزیزان گرامی، آخری بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کیا ہے۔ حسن اور جمال میں ایک فرق ہے۔ حسن کہتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کو، رنگ کے سفید ہونے کو، رنگ کے سرخ ہونے کو، لیکن جمال کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ مکمل۔ یوسف کو حسن دیا تھا، میرے محبوب کو اللہ نے جمال دی تھی۔ اگر چہرے پر نظر جائے تو عقل یہ فیصلہ کرے اس سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہو سکتا، اگر آنکھ پر نظر جائے تو عقل یہ فیصلہ کرے اس سے بہتر کوئی آنکھ نہیں ہوتی، یہ جمال ہے۔ اگر دانت پہ نظر جائے تو عقل یہ فیصلہ کرے اس سے بہتر کوئی دانت نہیں ہو سکتا، یہ جمال ہے۔ اگر آبرو پہ نظر جائے تو عقل یہ فیصلہ کرے اس سے بہتر کوئی بھی آبرو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جسم کے جس حصے پہ نظر پڑے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود پر نظر جائے تو عقل، نظر، فہم، ذہن، ادراک، دل اور دماغ، سوچ و سمجھ، سارے اعضاء یہی فیصلہ کر دیں کہ بھئی اس سے بہتر کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمال عطا کیا تھا، کیونکہ اس لیے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف حسن عطا فرمایا تھا، میرے نبی کو اللہ نے حسن بھی دیا تو جمال بھی ساتھ عطا فرمایا، تو پھر یقیناً جمال حسن سے آگے ہے، جو سید کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی تھی، اور کسی نبی کو جمال نہیں ملا۔ آخر میں شعر پڑھ کے اپنے باتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دلربائے زلیخا تو شاہد ستار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔